سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 5 اب اس کا آغاز ہے۔ تو مفسرین کرام جو فرماتے ہیں کہ اس صورت کو سورہ امتین بھی کہا گیا ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں دو امتوں کا ذکر ہے، ایک بنی اسرائیل کا اور ایک نبی علیہ السلام کی امت کا، اور اس کو زہراوتین بھی کہا گیا ہے، دو روشن صورتیں بھی کہا گیا ہے۔ ابھی تک ہم نے سورہ بقرہ کے 4 رکوع جو ہیں وہ پڑھے ہیں، اور ان 4 رکوع میں جو ہے وہ قصہ آدم اور ابلیس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سے آگے 5ویں رکوع سے لے کے 14ویں رکوع تک جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ بات ہوگی۔ تو مفسرین کرام پہلے تو یہ ربط بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا جو ہے وہ قصہ آدم اور ابلیس کے ساتھ کیا تعلق ہے، گویا کہ آنے والے جو 9 رکوع ہیں ان کا پچھلے 4 رکوعوں کے ساتھ کیا ربط اور کیا تعلق ہے۔ پہلی بات وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم سورہ بقرہ میں دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، پھر بنی اسرائیل کا آتا ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور پھر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کی حیثیت ایک والد کی طرح کی تھی، اور بنی اسرائیل ایک امت تھی۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت جو ہے ایک والد کی طرح ہے، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کی امت کا ذکر ہے۔ تو یہ ایک ترتیب بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ اور پھر یہ کہ قصہ آدم اور ابلیس کا بنی اسرائیل کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان بننے کے لیے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ چنا تھا۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی جو ہے ایک خاص امت بننے کے لیے چنا تھا۔ پھر جیسے آدم علیہ السلام کو وسوسے سے جو ہے جنت سے زمین پہ لایا گیا، تو وہ وسوسہ جو ہے وہ شیطان کی طرف سے آیا کہ آپ نے اس درخت کا پھل کھانا ہے، لہٰذا وہ جس طریقے سے بھی آپ کو دھوکہ دے کے وہ جنت کا پھل کھلایا گیا، اس کے بارے میں وسوسہ ڈالا گیا۔ تو بنی اسرائیل کو من و سلوہ کے بارے میں جو ہے وسوسہ ڈالا گیا کہ بھئی یہ کھانا ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ہمیں کچھ اور چاہیے جو کہ زمین اگاتی ہے۔ لہٰذا آدم علیہ السلام جنت سے جو ہے وہ دنیا میں آتے ہیں، زمین میں آتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ آسمانی کھانا من و سلوہ دیا جاتا ہے، اور وہ زمینی خوراک کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو جس طریقے سے آدم علیہ السلام کو جو ہے وہ جنت سے دنیا میں اتارا جاتا ہے اور زمینی نظام دیا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ من و سلوہ تمہیں پسند نہیں ہے تو اب مصر شہر میں اترو اور وہاں پہ کاشت کرو، اور وہاں سے کاشت کی ہوئی چیزوں کو کھانا شروع کرو۔ پھر آدم علیہ السلام کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو وہ اپنے رب سے چند کلمات کو سیکھ لیتے ہیں، اور ان کلمات کو سیکھنے سے جو ہے وہ آپ کو معافی مل جاتی ہے۔ یہی معاملہ بنی اسرائیل کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ وادی تیہہ میں جو ہے وہ بھٹک رہے ہوتے ہیں، تو اللہ پاک انہیں فرماتے ہیں کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور کہو کہ حطۃ۔ جب تم یہ کہو گے، یہ کلمہ بولو گے، تو اللہ پاک تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ مگر ان لوگوں نے کیا کیا، ان کلمات کی قدر نہیں کی، حطۃ کی بجائے حنطۃ کہہ دیا۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کو انہی کلمات کی وجہ سے معافی ملی، اور ان لوگوں پہ جو وبال آیا وہ انہی کلمات کی بگاڑ کی وجہ سے آیا کہ انہوں نے ان کلمات کی قدر نہیں کی، ان کو بدل دیا، تو وہ مزید جو ہے وہ سزا کا شکار ہو گئے۔ پھر جب آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا تھا تو فرشتوں نے سوال کیا تھا کہ آپ انہیں کیوں تخلیق کر رہے ہیں، یہ تو خون بہائیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ یہ عہد لیا، آگے جا کے آپ پڑھیں گے کہ ہم نے تمہارے پہ حرام کر دیا ہے کہ تم اپنوں کا خون نہیں بہاؤ گے۔ پھر اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو، جو بھی ہم نے آیت مبارکہ پڑھی آیت نمبر 38 میں، کہا کہ آپ دنیا میں جائیں تو آپ کے پاس میری طرف سے جو ہے وہ ہدایت آتی رہے گی، اور جو ہدایت کو قبول کرے گا اس کے اوپر خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو بنی اسرائیل کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا کہ اللہ پاک انہیں جو ہیں مسلسل آیات اور وحی جو ہیں کتابیں جو ہیں وہ دیتے رہے، اور وہ اس کا انکار کرتے رہے۔ تو وہ ان کی ساری جتنی بھی ہسٹری ہے وہ اسی چیز کے اوپر ہے کہ وہ خوف اور غم کی حالت میں رہے ہیں، کبھی کسی قوم سے پڑتے رہے ہیں، کبھی کسی قوم سے مار کھاتے رہے ہیں۔ لہٰذا بار بار کسی نہ کسی قوم سے مار کھاتے رہنا یہ ان کے لیے خوف کی کیفیت ہے، اور پھر یہ قوم بار بار جو ہے وہ غلام بنتی رہی ہے، تو یہ ان کے لیے غم کی کیفیت بھی رہی ہے۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ 5واں رکوع جو ہے اس کے اندر 7 آیات ہیں۔ یہ بالکل سورہ فاتحہ کی طرح ہے، جیسے کہ پورے قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ ہے، اسی طریقے سے بنی اسرائیل کو جو دعوت دی جا رہی ہے اس کا پورا سارا خلاصہ جو ہے وہ ان 7 آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا اس 5ویں رکوع میں جو ہے ہم دیکھیں گے اللہ پاک دعوت کے انداز میں بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے وہ مخاطب ہیں، اور اس کے بعد باقی جو 8 رکوع رہ جاتے ہیں ان میں جو ہے بنی اسرائیل کو ملامت کے ساتھ جو ہے اللہ پاک خطاب فرماتے ہیں۔ پھر ہمارے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ ایک وہ قوم جو کہ گزر گئی ہے تو ہمارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور ہمیں اس کی کہانی اتنی زیادہ کیوں سنائی جا رہی ہے کہ 9 رکوع جو ہیں وہ اس کے اوپر مشتمل ہیں۔ تو مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس سابقہ امت کا تذکرہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ باتیں تو ان کی بیان کی جا رہی ہیں، لیکن نصیحت ہمیں کی جا رہی ہے کہ وہ خامیاں جن کی وجہ سے وہ امت جو ہے وہ برباد ہو گئی تھی، تم وہ خامیاں نہ کرنا، تمہارے اندر وہ کمیاں نہیں آنی چاہیے کہ کہیں تم بھی ان کی طرح جو ہے وہ رد نہ کر دیے جاؤ۔ تو گویا کہ ان کی خامیاں کمیاں سنانا دراصل میں یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ کہیں
کہیں یہ خامیاں اور کمیاں ہمارے اندر تو نہیں آ گی۔ جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میری امت کے اندر ہر وہ خامی آئے گی جو کہ بنی اسرائیل کے اندر ہے۔ تو ہم جوں پڑھتے جائیں گے تو وہاں ہم اپنا تجزیہ کرتے جائیں کہ یہ خامیاں کہاں، کدھر اور کیسے جو ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں۔ پھر یا بنی اسرائیل کہہ کے اس امت کو مخاطب کیا گیا ہے، تو یہ جو بنی اسرائیل ہے، اسرائیل کا لفظ جو ہے یہ اسرا سے ہے، اس کے جو ہیں وہ دو ترجمے کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ ایک عبرانی زبان ہے اور ایک عربی زبان ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عبرانی زبان اور عربی زبان کا آپس میں تعلق جو ہے وہ ماں بیٹی جیسا ہے، اور بعض نے کہا کہ نہیں، ان کا تعلق جو ہے وہ آپس میں دو بہنوں جیسا ہے، کیونکہ بہت زیادہ الفاظ کی مماثلت جو ہے وہ ان دونوں الفاظ کے اندر آتی ہے۔ لہٰذا اسرا کا جو ایک معنی بیان کیا جاتا ہے وہ جوان مرد کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور یہ یعقوب علیہ السلام کا جو ہے وہ لقب بیان کیا جاتا ہے۔ اور بائبل یہ کہتی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا اور یعقوب علیہ السلام کا آپس میں مقابلہ ہوا اور یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پچھاڑ دیا۔ اس طرح کی بہت ساری خرافات ہیں جو کچھ کتابوں کے اندر پائی جاتی ہیں، تو گویا کہ ایک مناسبت جو ہے وہ جوان مردی کی یعقوب علیہ السلام کی طرف اس وجہ سے کی جاتی ہے۔ دوسرا معنی جو اس کا بیان کیا جاتا ہے کہ اسرا جو ہے وہ قیدی کو کہا جاتا ہے، غلام کو کہا جاتا ہے، اور رشتہ اور بندھن اور خاندان کے لیے بھی یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ لہٰذا پہلے وقتوں میں جیلیں نہیں ہوتی تھیں تو لوگ کسی کو قیدی کیوں بناتے تھے کہ اگر کسی نے کسی کا قرضہ دینا ہوتا تھا، وہ قرضہ نہیں اتار سکتا تھا، تو اس قرض کے بدلے میں اسی شخص کو جو ہے وہ قید کر دیا جاتا تھا۔ لہٰذا یہ اب آپ کا انفرادی قیدی ہو گیا ہے، جب تک یہ مال نہیں دے گا یہ آپ کا غلام بن کے رہے گا۔ تو گویا وہ مالک جو ہوتا تھا وہ اس غلام کو باندھ کے اپنے گھر میں رکھتا تھا، تو گویا کہ باندھنے سے جو لفظ جو ہے یہ بندھن کے لیے، غلامی کے لیے اور قیدی کے لیے آ گیا۔ اور خاندان کو بھی کیوں اس طرح کہا جاتا ہے کہ اس میں بھی ہم سب لوگ جو ہیں وہ آپس میں رشتوں میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس کے اندر تصور یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے خاندان میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کی وجہ سے، محبت کے رشتوں میں بندھے ہوئے ہوتے ہیں، محبتوں کے قیدی ہوتے ہیں، تو گویا کہ خاندان کو بھی اسرا کہا جاتا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کا لقب جو ہے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، اور یعقوب لفظ جو ہے وہ عقب سے ہے، اور اس کی بھی ایک وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے جڑواں بھائی کے ساتھ پیدا ہوئے تھے۔ ان سے پہلے عیسو پیدا ہوئے تھے اور یہ ان کے بعد پیچھے پیدا ہوئے تھے، تو گویا کہ یہ اپنے بھائی کے ساتھ پیچھے پیدا ہوئے۔ بائبل یہ کہتی ہے کہ یعقوب اپنے بھائی کی ایڑیاں پکڑے ہوئے پیدا ہوا، تو گویا کہ ایک کے بعد دوسرے کا پیچھے آنا یہ عقب کہلاتا ہے، تو اس نسبت سے جو ہے وہ آپ کو یعقوب کہا جاتا ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل کو جو ہے یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، تو اس لیے ان کا کچھ تعارف جو ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ سورہ یوسف میں بھی ڈیٹیل ان کی ہسٹری بتائی جاتی ہے کہ آپ کی جو ہیں وہ 4 بیویاں تھیں، 3 بیویوں سے آپ کے 10 بیٹے تھے، اور آخری بیوی سے آپ کے 2 بیٹے یوسف اور بنیامین تھے۔ اور چونکہ بنی اسرائیل کی نسبت یعقوب علیہ السلام کی طرف کی جاتی ہے، تو یہودیوں نے اپنی ہسٹری کو بڑا محفوظ رکھا ہوا ہے، اور وہ اپنی ہسٹری کا آغاز جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام سے ہی کرتے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں ساری معلومات جو ہے وہ ان لوگوں نے بیان کی ہیں۔ لہٰذا محققین یہ جو ریسرچ بیان کرتے ہیں، اس میں کچھ ان کی اپنی بھی تحقیق ہوتی ہے، لیکن موسٹلی جو ہے وہ ان کتابوں سے بھی تحقیق لی جاتی ہے، اور تحقیق کے معاملے میں علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ ان کو قبول کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہود جو ہے اس معاملے میں بہت حساس ہیں اپنی ہسٹری کے معاملے میں، لہٰذا انہوں نے ہر چیز کی کیلکولیشن جو ہے وہ رکھی ہوتی ہے۔ لہٰذا وہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ 1906 قبل مسیح میں یوسف علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے، ہمارے تقریباً 4000 سال قبل پہلے۔ یوسف علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں، تو 200-250 سال پہلے کی، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے نکالیں تو تقریباً 4500 سال قبل کی شخصیت جو ہے وہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی ملتی ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل کی تاریخ جو ہے وہ مصر سے شروع ہوتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام جو ہے مصر میں آتے ہیں تو اس وقت مصر کا جو بادشاہ ہوتا ہے وہ وہاں کا مقامی نہیں ہوتا، وہ بھی کہیں باہر کا بندہ ہوتا ہے، بلکہ چرواہا بادشاہ اس کو کہا جاتا ہے، لیکن باہر کسی طریقے سے جو ہے وہ مصر کا حکمران بن جاتا ہے۔ یہاں پہ فرق یہ ہے کہ پوری سورہ یوسف میں جو ہے اس کو عزیز مصر کہا گیا ہے، جبکہ مصر کے بادشاہ کا ٹائٹل جو ہوتا تھا وہ فرعون ہوتا تھا، یعنی کہ فرعون کوئی ایک نہیں ہے، ہر وہ مصر کا بادشاہ جو اس کا بادشاہ بنا ہے وہ فرعون ہوتا تھا۔ اس لیے اس کو کیوں نہیں فرعون کہا گیا؟ کیونکہ یہ اس قوم میں سے نہیں تھا، یہ باہر سے تھا، اس لیے اس کو عزیز مصر کہا جاتا ہے۔ باہر یہ بادشاہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام جو ہے وہ 80 سال تک وہاں پہ حکومت کرتے ہیں۔ پھر آپ کے چلے جانے کے بعد
جو وہاں کے مقامی قبطی ہوتے ہیں وہ بغاوت کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ باہر کا بندہ کیوں یہاں پہ ہمارا بادشاہ بنا ہے، لہٰذا وہ اس کو قتل کر دیتے ہیں، اور پھر اب ان کا اپنا بندہ جو ہے وہ بادشاہ بنتا ہے، جو کہ فرعون کہلاتا ہے۔ جب وہ فرعون بادشاہ بنتا ہے، یہ وہ فرعون نہیں جو کہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، موسیٰ علیہ السلام تو ابھی آئی نہیں ہے، لیکن اس نے پھر جو ہے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے سارے خاندان جو ان کی نسل تھی اس کے اوپر ظلم اس لیے کرنا شروع کر دیا کہ یہ سارے اس بادشاہ کے چہیتے تھے، لہٰذا انہوں نے جو ہے پھر یوسف علیہ السلام کی ساری نسل کو جو ہے آگے وہاں پہ غلام بنا لیا تھا۔ پھر یہ درمیان میں چند صدیاں گزرتی ہیں جو کہ بنی اسرائیل کے اوپر بہت سخت دور ہوتا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں۔ عموماً 3 سے لے کے 5 تک کی جو ہیں وہ صدیاں بیان کی جاتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں اتنی صدیوں کا جو ہے وہ فاصلہ تھا۔ لہٰذا آپ میں سے جس کو شوق ہو تو اب نیٹ پہ ہمیں یہ ساری ریسرچز جو ہیں وہ مل جاتی ہیں، انہوں نے تاریخیں اور صدیاں اور ترتیب بھی جو ہے وہ بتائی ہوئی ہے، تو جو اہل شوق ہوں وہ وہاں سے بھی اس ساری ہسٹری کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔